KNS میں آپ کا خیر مقدم، اور میں ہوں آپ کا میزبان رحیم رضوان۔ ناظرین، جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کو آج روبرو کرانے جا رہے ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہے یہاں پر، جنہوں نے کافی مصروفیات کے باوجود بھی اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور ان سے بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ ہے کمشنر فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز اقبال لون صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پہلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لون صاحب، آپ کا خیر مقدم کیے اس میں۔ لون صاحب، زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم مختصر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، چند ایک سوال پوچھتے ہیں۔ تو کمیشن کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو میرا سوال رہے گا وہ یہ جو لا تھا، پہلا قانون کیا تھا، اور نیا قانون جو ہے آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ، اس بارے میں ہمیں جانکاری دی۔ اچھا، پہلے آپ کا شکریہ۔ جو پہلا قانون تھا اس سے ہم ایکول اپرچونٹیز ایکٹ کہتے تھے، اور وہ 1998 میں سٹارٹ ہوا، لاگو ہوا جموں کشمیر میں۔ 2003 میں اس کے رولز بنے۔ تو جو پہلا کمیشن جس کا قیام ہوا وہ ہوا 2017 میں، 2017 جے اینڈ کے میں۔ اس کمیشن کا پورا نام ہے کمیشن فار پرسنز ود ڈسیبلٹی۔ تو اس کے بعد 2019 میں جب ری آرگنائزیشن ایکٹ انٹروڈیوس ہوا، اس کے مادھیم سے جو ایکسٹینڈ ہوا قانون، جو پورے کنٹری میں قانون ہے، اس کا نام ہے RPWD ایکٹ، رائٹس فار پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، جو ابھی ہمارے UT میں بھی لاگو ہے۔ اس قانون کے جو رولز ہیں وہ 2021 میں نوٹیفائی ہوئے، اور 2022 میں یہ کمیشن دوبارہ چالو ہوا، اس کی نوٹیفیکیشن نکلی، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق میری سلیکشن ہوئی، اور میں اس کمیشن کا جو 2019 کے بعد بنا ہے، اس میں پہلا کمشنر اپوائنٹ ہوا ہوں۔ لون صاحب، یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے گریونس آفیسرز ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کا قیام عمل میں لایا ہے، تو کیا کیا کمپلینٹس آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ، اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو اگر آپ اوور آل اسٹرکچر دیکھو گے RPWD ایکٹ کا، جو قانونی طور یہ ہے کہ پہلے جو چیریٹیبل ماڈل تھا، آج رائٹس بیسڈ ماڈل ہے۔ آج آپ کے پاس حقوق ہے، جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کے جو حقوق ہے، ان کی حقوق کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس قانون کی امپلیمنٹیشن وہ یہ آفس کرتا ہے۔ ٹھیک، تو جو رولز بنے ہیں 2021 میں اس قانون کے، اسی کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس قانون کے مادھیم سے جتنے بھی اسٹرکچرس ہیں پورے یونین ٹیریٹری میں، ایک جو گریونس ریڈرسل آفیسرس ہیں ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، ہر ایک جتنے بھی ابھی ہم نے نوٹیفائی کیے ہیں 36 جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک نوڈل آفیسر رہے گا۔ جتنے بھی اس کنسرن ڈپارٹمنٹ میں گریونسز ہوں گے ان امپلائیز کے، وہ ان نوڈل آفیسرس کو ہی ایڈریس کرنے ہیں، اور اس کا باضابطہ ایک سسٹم ہے، ایک فریم ورک بنا ہوا ہے۔ وہ کمپلینٹس کیسے رجسٹر کریں گے، کب تک اس کا ازالہ ہوگا، اور وہ ازالہ جو ہوگا، وہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی وہ باضابطہ ایز پر RPWD ایکٹ 2016 کی ہوگی، جو نیا قانون ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات رہی کہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز، جو آج تک یا جو آج تک بنی نہیں تھی، پہلی بار یہ بن رہی ہے۔ پہلی بار اس لیے بن رہی ہے کہ پہلے ایکٹ میں یہ اسٹرکچرز نہیں تھے۔ یہ جو نیا قانون آیا ہے اس میں پورا فریم ورک میں کہ آپ کو گراس روٹ لیول پہ جو آپ کا گریونس ریڈرسل میکنزم ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا۔ ایک کمیٹی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی، ہر ایک جگہ پہ DC صاحبان اس کی ہیڈ چیئرپرسن، یس، وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی گریونسز ہیں اس ایریا کے، اس علاقے کے، وہ اس کمیٹی کے مادھیم سے جا کے وہاں کے جو ڈسٹرکٹ لیول ایشوز ہوں گے وہ وہی ڈسٹرکٹ کمیٹی ایڈریس کریں گے، جبکہ ان کا ایک جورسڈکشن ہے۔ اس جورسڈکشن سے باہر جب بھی کوئی ایشو یا کنسرن ہوگا یا کوئی اوپینین ہوگی وہ ہمارے پاس آئے گا، اور اس کا ازالہ یہاں سے ہوا۔ تو اس کا ایک پراپر میکنزم ہے، جیسے آپ نے نوڈل آفیسرز، گریونس ریڈرسل آفیسرز کی بات کی، جیسے گریونس ریڈرسل آفیسرز کا جورسڈکشن ہے، کہاں تک وہ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں،
اگر کوئی اپیل ہوگی یا کوئی ڈیسیجن ایسا ہوگا جیسے سرٹیفکیٹس کا ایشو ہے یا کوئی اور ہے گارڈین شپ کا ایشو ہے، باقی جتنے بھی حقوق ہے اگر وہ پامال ہوتی ہے یا کہیں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا جورسڈکشن نہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. گریونسز ریگولرلی یہاں ہم رجسٹر کرتے ہیں ایز پر سیکشن 33 آف RPWD ایکٹ. وہ گریونسز کا ازالہ کیسے ہوتا ہے اسی قانون کے مادھیم سے اس پہ پراپرلی آرٹیکولیٹ ہوا ہے، اور جو رولز بنے ہیں JNK گورنمنٹ نے جو رولز بنائے 2021 میں، اس پہ باضابطہ طور وہ ساری چیزیں آرٹیکولیٹ ہوئی. تو یہ سب چیزیں ابھی ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ایوالو ہو رہا ہے یہ سب ماڈل، اور مجھے پورا یقین ہے 1 سال میں جتنے بھی رولز کے سٹرکچرز ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. اقبال صاحب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین جو UDID کارڈز بنائے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں ناظرین جاننا چاہتے ہیں، ان کی سہولیت کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، پین انڈیا پروگرام ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی شکایتیں تھیں کہ یہ کچھ لوگ مس یوز کرتے تھے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کو. تو اب یہ پین انڈیا جو پروگرام ہے، یہ پروجیکٹ ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک UDID آپ کو آن لائن ایک جیسے آدھار کارڈ ہے ویسے ڈسیبل لوگوں کے لیے جو بھی پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اس کا ایک UDID کارڈ بنے، ایک یونیک ڈسیبلٹی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اکراس انڈیا، یعنی پین انڈیا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. تو ہمارے UT میں آج کی ڈیٹ میں کم سے کم 1,60,000 لوگ جو ہے وہ رجسٹر ہے UDID پورٹل پہ، اور جو کمپٹنٹ اتھارٹی ہے CMO صاحبان جس کی ہیڈ کرتے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹس میں، تو ان کو پرانا یعنی لیگیسی ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اس سارے سسٹم میں، اس پورے MIS میں. اور جو نئے بھی آپ رجسٹر ہو رہے ہیں کوئی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا فارم جمع کرے گا. جس دن کمپٹنٹ اتھارٹی جس دن بورڈ بیٹھے گا کنسرن ڈسٹرکٹ میں وہ جا کے وہاں سے اویل کرے گا، اور وہ آن لائن ہے. اس سے 2-3 چیزیں آسان ہوگی. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ویریفیکیشن کا سسٹم ہے، کبھی پینشن روکنا، کبھی کوئی چیز، کبھی فیک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، کبھی امپلائیبلٹی کے بارے میں، کبھی جو سیڈ کیپٹل دیتے ہیں بینکس، باقی چیز، اس کی جو ویریفیکیشن پروسیس ہے وہ آسان ہوگی. اور پورے کنٹری میں پتہ چلتا ہے کہ کون سی ڈسیبلٹی کس سیکٹ، کیونکہ ابھی پرانے قانون جیسے آپ نے کہا کہ پرانے قانون میں ہم خالی 7 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز ریکگنائز کرتے تھے. جو یہ نیا قانون ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یس ریکگنائز یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہی کہتے کہ یہ 7 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز کو ہی ڈسیبل کہیں گے، اب 21 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز ہے. ٹھیک، تو ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے اضافہ گیا ہے نئے قانون. جو یہ نیا قانون اس سے کیا کیا فائدے ہیں، جو نیا قانون 2019 کے بعد ایکسٹینڈ ہوا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا سکوپ جو ہے وہ کافی ایکسٹینڈ ہوا ہے. 13 پوائنٹس اس میں اضافہ کیے گئے، 13 ڈسپلنز آف ڈسیبلٹیز ایکسٹینڈ ہوئے. تو ابھی ہم جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہاں جو RPWD ایکٹ، اس کے حساب سے 21 ڈسپلنز آف جو ڈسیبلٹیز ہے وہ ریکگنائز کرتی ہیں گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. تو جو آن لائن پہ اس کا بایو ڈاٹا پورا اب ہوگا تو کیا اس کو پھر بھی چکر کاٹنے پڑیں گے CMO سے؟ نہیں، ایک دفعہ آپ کی سرٹیفکیشن ہو گئی، جس نے بھی فارم بھرا، جس نے بھی اپلائی کیا کہ وہ ڈسیبل ہے، چاہے وہ پرماننٹ ہے یا ٹیمپرری ہے، جو بھی CMO صاحبان وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے وہ آن لائن میں، اس کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ وہ اگر وہ پرماننٹ ہوا تو اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ٹیمپرری ہوا وہ کسی محدود وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا ہماری جو ڈسیبلٹیز پرسنز ہیں، اب ان کی سہایتا کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو میں یہ کہوں گا وثوق کے ساتھ کہ آج کی جنریشن، آج کی ڈیٹ میں جو بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز، کافی لوگ یہاں ریسرچرس آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے یہ رائٹس فار پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2016 پڑھے، اور جو رولز نوٹیفائی ہوئے ہیں 2021 میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے وہ بھی پڑھے ان کو، تاکہ معلوم پڑے کہ ہمارے جو حقوق ہے، ان کی جو رائٹس ہیں، ان کی پامالی نہ ہو. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قانون میں کس جگہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. اگر کہیں پامالی ہوتی ہے یا کوئی مس یوز کہیں پہ ہوتا ہے تو ان کو کیسے، کس دفتر میں جا کے، کس آفس میں جا کے، کس سسٹم
کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور میں بار بار ریکویسٹ بھی کرتا ہوں جب بھی میں کسی سے ملتا ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی یا اپنے آفس میں جی یا سول سوسائٹی جتنے بھی ایکٹرس ہیں, این جی اوز کو, باقی جتنے بھی ایکٹرس ہیں, ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آر پی ڈبلیو ڈی ایکٹ ہے اس کو پڑھائیں اور آگے بھی سپریڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے. اور دوسرا یہ بڑا آج ڈیجیٹل ورلڈ ہے. آج کی دور میں آپ یہاں بھی دیکھو گے ہمارے یونین ٹیریٹری میں جتنے بھی اسکیمز ہیں آج سب اسکیمز آن لائن ہو گئی. جی ابھی جو ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ 3000 موٹرائزڈ جو ٹرائی سائیکلز ہیں وہ دے رہے ہیں اس سال کے لیے. جو پینشن ہے سوشل سیکورٹی وہ تو چل رہی ہے. سیڈ کیپٹلز دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جو یہ پرسن ود ڈسیبلٹی یہ امپاور ہو جائے. امپلائبلٹی میں ریزرویشنز ہیں, ٹھیک, وہ فارم بھر رہے ہیں کہیں ایس ایس بی تھرو کہیں بھی گورنمنٹ. اچھا ایجوکیشن میں اسکالرشپس کے اتنے فارم بڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اویل کرے سبجیکٹ ٹو کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے آن یو ڈی آئی ڈی پورٹل اور سی ایم او صاحبان کے پاس جا کے وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اویل کرے اور جتنے بھی ہمارے فلیگ شپ پروگرامز ہیں ان کو اویل کرے. لون صاحب آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ ان محکموں سے جو اس سے وابستہ ہیں, خاص کر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا رضاکار تنظیمیں ہیں, کیا کرنا چاہیے اس فیلڈ میں؟ دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کافی ڈائیورس ہے. جی ٹھیک, اگر آپ دیکھو گے کہ جیسے آپ نے ایجوکیشن کا یہ ہیلتھ کا بولا ایسے ہی ایجوکیشن ہیلتھ ہے سوشل ویلفیئر ہے یا باقی ڈپارٹمنٹس ہیں تو سب کے جیسے یہ نوڈل آفیسرز بنے اس کی ڈائیورفیکیشن اگر آپ دیکھو گے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں لنک ہے. تو یہ چاہیے کہ یہ جو قانون ہے ہر ایک چیز اس میں آرٹیکولیٹ ہو گئی ہے. آر پی ڈبلیو ڈی ایکٹ پڑھیں, سمجھائیں اور خاص کر ان لوگوں کو جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے ان کو بتائیں کہ ان کے قانون کیا ہے, ان کے حق کیا ہے, ان کے جو جتنے بھی حقوق ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے اور اس قانون کے مادھیم سے ان کو کیا کیا سہولیاتیں مل سکتی ہیں وہ سارے اس قانون میں امبیڈ ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے لون صاحب.